السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ قابو پانا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ نفس ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ نفس وہ اندرونی آواز ہے جو ہمیں خواہشات کی طرف کھینچتی ہے۔ کبھی ہمیں غصے پہ اکساتا ہے، کبھی حسد پہ، کبھی حرام چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کبھی ہمیں ایسی راہوں پہ ڈال دیتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان صرف برائی کا غلام نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں بھی لا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے نفس کا ذکر کیا۔ پہلا ہے نفس امارہ، جو ہر وقت برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جو غلطی کرنے کے بعد ضمیر کی طرح ہمیں ملامت کرتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ تیسرا ہے نفس ملہمہ، جیسا کہ سورہ شمس میں فرمایا گیا، بس اللہ نے نفس کو الہام کیا، اس کی برائی اور اس کی نیکی دونوں کو۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کے دل میں نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی بصیرت پیدا ہوتی ہے، یعنی الہامی کیفیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور چوتھا ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو اللہ کی یاد سے مطمئن ہے، سکون میں ہے، اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے قابو میں کریں؟ دوستو، آج کی نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ صرف لذت اور خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمیں روکنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے سپر ایگو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور نفسیات دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل کامیابی اپنے اندر کے اس کھچاؤ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب ذرا سائنس اور کوانٹم فزکس کے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ کوانٹم فزکس یہ بتاتی ہے کہ ہماری سوچیں اور جذبات صرف خیالات نہیں بلکہ توانائی ہیں۔ ہر سوچ ایک لہر پیدا کرتی ہے جو ہمارے جسم، دماغ اور یہاں تک کہ کائنات پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب انسان نفس کے پیچھے چلتا ہے، برے خیالات اور برے جذبات میں ڈوب جاتا ہے، تو اس کی توانائی کی سطح نیچے گر جاتی ہے۔ نتیجہ غصہ، ڈپریشن، بے سکونی۔ لیکن جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، تو اس کی توانائی بلند ہو جاتی ہے اور وہ پرسکون، مطمئن اور برکت والی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جدید نیورو سائنس بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان ذکر یا مراقبہ کرتا ہے تو اس کی دماغ کی لہریں بدل جاتی ہیں، دماغ الفا ویوز میں آ جاتا ہے، جس سے انسان پرسکون، زیادہ فوکسڈ اور متوازن ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں اس کے عملی اقدامات کی طرف۔ پہلا قدم ہے شعور۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا نفس کب ہمیں قابو کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ، جب غصہ آتا ہے تو فوراً خود سے سوال کریں، یہ میرا نفس ہے جو مجھے بھڑکا رہا ہے یا میرا ایمان ہے جو مجھے صبر کی دعوت دیتا ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے، اور جو غصہ ضبط کر جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جدید نفسیات میں اسے مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے، یعنی لمحہ لمحہ اپنے جذبات اور خیالات کو پہچاننا۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ہر لمحہ ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز موجود ہوتی ہیں، یا تو ہم اپنے نفس کے مطابق عمل کریں یا اپنے ایمان کے مطابق۔ جیسے ہی ہم شعوری فیصلہ کرتے ہیں، ہماری توانائی اور حقیقت کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس کی عملی مثال یہ ہے کہ اگر دفتر میں باس نے ڈانٹ دیا تو نفس چاہے گا کہ جواب دو یا بدلہ لو، لیکن ایمان ہمیں صبر اور حکمت کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسرا قدم ہے ذکر اور دعا۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو دوستو، ذکر صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی کیفیت کو بدلنے کا عمل ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے چینل پہ موجود کچھ ویڈیوز ہیں، آپ چاہیں تو انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو دماغ کے اندر گلٹ اور نیگیٹو تھاٹس کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے اذکار دماغ کو الفا ویوز میں لے جاتے ہیں، جو نیورو سائنس کے مطابق سکون اور کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں۔ عملی طور پہ جب دل گھبرا رہا ہو یا نفس بھٹکا رہا ہو تو وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور دعا مانگیں، اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما، بے شک تو ہی اس کا سب سے بہتر مصلح ہے۔ یہ عمل فوراً دل کو ٹھنڈک کر دیتا ہے اور نفس کو دبانے کی طاقت دیتا ہے۔ تیسرا قدم ہے عادتوں کی تربیت۔ دماغ کے اندر نیورل پاتھ ویوز بنتے ہیں۔ اگر آپ بار بار گناہ کرتے ہیں تو وہ راستہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ نفس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن جب آپ بار بار اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں اور نیک عمل کو دہراتے ہیں تو دماغ میں ایک نیا راستہ بنتا ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہی اصول بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اگلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کو غیبت کی عادت ہے تو اسے آہستہ آہستہ روکنا شروع کریں۔ پہلے کوشش کریں کہ زبان پہ قابو رکھیں، پھر اچھی بات کہیں، اور رفتہ رفتہ دماغ نئے پیٹرن پہ چلے گا۔ چوتھا قدم ہے ماحول۔ انسان کا نفس اکیلا مضبوط نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ماحول سے توانائی لیتا ہے۔ اگر آپ کا ماحول برے دوستوں، فضول ویڈیوز یا منفی سوچوں والا ہے تو نفس ہمیشہ کمزور کرے گا، لیکن اگر آپ نیک صحبت، مثبت مواد اور خیر کی محفلوں میں رہیں گے تو نفس کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، بس دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ عملی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی اسکرین ٹائم کو فالتو سوشل میڈیا کے بجائے قرآن کی تلاوت یا موٹیویشنل لیکچرز پہ لگائے تو نفس کی توانائی بدل جاتی ہے۔ اور آخری قدم ہے شکر گزاری اور مثبت سوچ۔ نفسیات بھی مانتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ دماغ کے کیمیکلز جیسے سیروٹونین اور ڈوپامائن کو بڑھا دیتا ہے، جو خوشی اور سکون کے ہارمون ہیں۔ قرآن بھی وعدہ کرتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کوانٹم فزکس کے مطابق شکر گزاری انسان کی توانائی کو بلند کرتی ہے اور اس کے ارد گرد کے ماحول پر بھی اثر ڈالتی ہے، اور یہ اثر پازیٹیو ہوتا ہے۔ عملی مثال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 نعمتیں گنیں جن پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، روزی ہو یا گھر کا سکون۔ یہ معمول آہستہ آہستہ نفس کو منفی خیالات سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ایٹ دی اینڈ نفس پہ قابو پانا آسان نہیں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں۔ یہ روزانہ کی مشق ہے، ایک مسلسل جہاد ہے۔ جب ہم قرآن کی ہدایت، ذکر کی طاقت اور سائنس کی سمجھ کو ملا کے اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو آہستہ آہستہ نفس امارہ سے نکل کے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آخر پہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے نفس کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنے نفس پہ قابو پا کے تیرے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور انفارم کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔